اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وعلی آلہ طیبین و طاہرین المعصومین ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔ محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم۔ آج کی نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، بلکہ آج کے نئے سلسلہ کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، اور جیسا کہ اناؤنس کیا گیا تھا کہ انشاءاللہ ایک آدھ دن تک ہمارا یہ نیا سلسلہ ماہ شعبان المعظم کی مقدس ساعتوں سے بہرہ مند ہونے کے لیے اور ان روحانی کیفیات کو محسوس کرتے ہوئے اپنی اور مومنین کی روحانی، فکری اور توحیدی تربیت کے لیے ہم ان دروس کا سلسلہ شروع کر رہے ہیں، جو کہ نہایت مختصراً ہوں گے انشاءاللہ۔ اور یہ درس کا جو سلسلہ ہے یہ ہوگا ہی 8 سے 10 منٹ میکسیمم، اس کا انشاءاللہ ڈیوریشن اتنا ہی ہوگا۔ اور جس کتاب سے ہم نے یہ دروس پیش کرنے ہیں وہ بھی ہم نے اپنی پچھلی ویڈیو میں آپ کو دکھائی تھی۔ یہ ہر دن قرآن و اہل بیت کے ساتھ ادارہ التنزیل والوں کی ایک بہترین کاوش، جس میں مختلف موضوعات کے پر مبنی 365 درس، یعنی روز کا ایک درس، جس میں ایک موضوع کے اوپر ایک آیت قرآنی اور اسی سے ریلیونٹ جو ہے ایک حدیث معصوم، وہ اس پر مبنی یہ دروس ہیں، جس کو ہم آج سے انشاءاللہ آپ کی خدمت میں پڑھ کے سنائیں گے اور مختصراً وضاحت کے ساتھ اس کے اوپر اپنا تشریح پیش کریں گے۔ تو بنا وقت ضائع کیے ہوئے چلتے ہیں جی، آج کے پہلے درس کی ابتدا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے اور اسی کی دی ہوئی توفیق سے۔ آج کا جو پہلا درس ہے جی، یہ جو باب ہے، یہ مطلب کہ پہلا ہی اس کا یہ درس ہے، جس کی ہائیڈنگ ہے، جس کا عنوان ہے اللہ تعالیٰ کے وجود پر دلائل، اور اس کی جو سیمی ہائیڈنگ ہے وہ ہے انسانوں کی توحیدی فطرت۔ اور اس ضمن میں سورہ مبارکہ روم کی آیت نمبر 30 پیش کی گئی ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے: پس اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یکسو ہو کر اپنا رخ دین خدا کی طرف مرکوز رکھیں۔ یعنی ارشاد رب العزت ہے کہ پس اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ یکسو ہو کر اپنا رخ دین خدا کی طرف مرکوز رکھیں، یعنی اللہ کی اس فطرت کی طرف جس پر اس نے سب انسانوں کو پیدا کیا ہے۔ اللہ کی تخلیق میں تبدیلی نہیں ہے، یہی محکم دین ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ یہ تھی جی سورہ مبارکہ روم کی آیت نمبر 30، جس کا عنوان اس آیت کا تھا انسانوں کی توحیدی فطرت۔ چونکہ اس میں رب العزت نے فرمایا ہے کہ اللہ کے دین کی طرف یکسو ہو کر، ہر طرف سے منہ موڑ کے، ہر طرف سے لا تعلق ہو کر، یہ خطاب نبی علیہ السلام کو ہے، اور ان کے ضمن میں ان کے وسیلہ سے یہ قیامت تک آنے والی امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیغام ہے کہ ہر طرف سے آپ اپنی امید، اپنا رخ پھیر لیجئے اور صرف یکسوئی کے ساتھ دین خدا کی طرف اپنا رخ کیجئے، دین خدا کو مضبوطی سے تھامیے، اور آگے اس آیت میں پیغام سنیں کہ جس پر اس نے سب انسانوں کو پیدا کیا ہے۔ یعنی یہ بات ثابت ہو گئی، اس کے ضمن میں قول معصوم بھی نقل کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جب کسی نومولود کو دنیا میں بھیجتا ہے تو اس کو فطرت پر بھیجتا ہے، اور اسی ضمن میں حدیث پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آقا دو جہاں کی حدیث بھی سنتے جائیے کہ آپ فرماتے ہیں کہ ہر مولود، یہ وہی بات، ہر مولود فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، یہ اس کے ماں باپ ہیں جو اسے یہودی، مسیحی یا آتش پرست بنا دیتے ہیں۔ اس کا حوالہ ہے جی شرح الاخبار جلد 1 صفحہ 190۔ اب آپ کو ان دروس کا سلسلہ تھوڑا سمجھ آ جائے گا کہ جس موضوع کی آیت ہے اسی موضوع پر ایک حدیث معصوم یا قول معصوم جو ہے وہ سے ریلیونٹ جو ہوگا اس کے اوپر مبنی یہ دروس ہیں۔ تو اب آیت قرآنی میں بھی ہم نے دیکھا کہ اللہ رب العزت نے کہا کہ ہر طرف سے اپنا رخ موڑیے، یکسو ہو کر دین مبین کی طرف اپنا رخ کیجئے۔ اب اس کی اگر آپ ذیل میں جائیں، تھوڑی سی تشریح میں جائیں، چونکہ قرآن جو ہے وہ باطنی، روحانی، دنیاوی سارے مطالب ماشاءاللہ سمیٹے ہوئے ہوتا ہے۔ یعنی جہاں جہاں ہمیں تعلیم اور تربیت کی ضرورت ہوتی ہے، جہاں جہاں ہمیں جناب اس سے استفادہ کی ضرورت ہوتی ہے، وہ روحانی اعتبار سے ہو، وہ دنیاوی اعتبار سے ہو، وہ انسان کے انفرادی اعتبار سے ہو، اجتماعی اعتبار سے ہو، اس مبارک کتاب کی جی، اس اللہ تعالیٰ کے عظیم معجزہ جو اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا کیا ہے، اس کی یہ بلاغت کا اور اس کی فصاحت کا اور اس کی آیات کا یہ شاہکار چیز ہے کہ آپ جس عنوان سے، جس ضمن میں بھی اس سے ہدایت لینا چاہیں، اس کی ہی رہنمائی موجود ہوتی ہے۔ تو اب یہ ہے کہ ہر طرح کی وہ اس سے منہ پھیر کے خالص دین کی طرف، جو انسان کا فطرتی دین ہے، اپنا رخ پھیر لیجئے۔ یہ جو ہم نے بوفے سسٹم بنایا ہوا ہے اپنے عقائد کا اور اپنے دین کا، کچھ چیزیں ہم نے ہندوانہ رسم و رواج سے متاثر ہو کے بطور دین، بطور کلچر کے عنوان سے ہم نے ایڈ کر لیں جی،
کچھ ہم نے یہود و نصارہ سے انسپائر ہو کے، جس طرح مختلف ایونٹس ہیں ہمارے سالانہ، کتنے ایسے ڈیز ہیں جی، جیسے ویلنٹائن ڈیز ہے، جیسے نیو ایئر نائٹ ہے جی، اسی طرح کے اور بہت زیادہ لغویات ہیں جو ہم نے جو اس کو اپنا لیا ہے، اور دین مبین پر ہم ہیں، تو اسلام ہم سے تقاضا بھی یہ کر رہا ہے کہ ان چیزوں کے لیے بھی دین مبین کی طرف دیکھا جائے کہ شریعت میں اس کی کیا گنجائش نکلتی ہے، شریعت میں ہمارے لیے کیا احکام لے کے آتے ہیں۔ اور اسی ضمن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اشارہ فرما رہے ہیں کہ ہر نومولود جو ہے وہ تو پیدا اسلام پر ہی ہوتا ہے، جو دین فطرت ہے، یہ اس کا ماحول ہے، اس کا گھر ہے، اس کے ماں باپ ہیں کہ جو اسے آتش پرست یہودی یا مسیحی یا کسی بھی مذہب کی طرف لے جاتے ہیں، ورنہ پیدا ہونے والا ہر نومولود فطرت یعنی اسلام پر پیدا ہوتا ہے۔ تو ہمارے ہاں ماحول کا بھی جائزہ لینا چاہیے اس آیت کی روشنی میں، اس حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں، اور اس کا جو ایک باطنی مطلب ہے اس آیت کا، کہ ہم نے بھی جو دین کے اندر مختلف چیزیں، مختلف کلچروں سے متاثر ہو کے، مختلف رسم و رواج سے متاثر ہو کے لیے ہوئے ہیں، ان سے اپنا منہ پھیریں، ان کا سٹائل یاد رکھیے کہ ایک حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق یہ بھی ہے کہ جو جس کی طرف رغبت رکھتا ہوگا، جو جس سے مشابہت اختیار کرے گا، قیامت کے دن مشہور بھی اس کے ساتھ ہوگا۔ تو یہ کچھ سٹائل انڈیا کے اداکاروں سے متاثر ہو کے لائف سٹائل کو ترتیب دینے والے، لباس کو ترتیب دینے والے خواتین و حضرات، کچھ انگریزی اس سے متاثر ہو کر کرنے والے، یہ اس آیت کی ضمن تھوڑا سا متوجہ ہوں کہ اپنا جو رخ ہے، یعنی اپنا جو لائف سٹائل ہے، جو دین کا ایک ضابطہ حیات ہے، اپنا رخ ہمیں ہر طرف سے موڑ کے دین کی طرف رہنمائی لینی چاہیے۔ جیسے ایک آیہ مبارکہ میں سورہ بقرہ میں یہ بھی کہا گیا کہ ایمان والو پورے کے پورے اسلام کے ڈھانچے میں ڈھل جاؤ جی، پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ یہ نہیں کہ آدھا تتر آدھا بٹیر، یہ نہ آپ غیار کے لیے پھر آپ قابل قبول رہ جائیں گے، نہ آپ دین مبین کے لیے قابل قبول رہ جائیں گے۔ تو آج کے درس سے ہم نے جو سبق لیا ہے قرآن مجید فرقان حمید سے اور حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، وہ دو قسم کا درس ہمیں مختصراً ملتا ہے۔ ایک تو یہ کہ ہر نومولود پیدا اسلام پر ہوتا ہے، یہ ہمارا کلچر، ہمارے ماحول، ہماری عادات ہیں بینگا ماں باپ، کہ ہم اپنے بچے کو جناب مسلمان رہتے ہوئے بھی کس طرف لے جاتے ہیں۔ یا پھر جو واضح ایک ہے کہ وہ پیدا تو اسلام پر ہوتا ہے، لیکن ماحول، ماں باپ اس کو آتش پرست یہودی یا مسیح بنا دیتے ہیں۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن و اہل بیت کی تعلیمات روحانیہ سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ امام زمان جل اللہ تعالیٰ فرج شریف کے ظہور میں تجلیل فرمائے، ہمارا خاتمہ بالایمان فرمائے، ہمیں آسانیاں دے اور آسانیاں بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم، وصلی اللہ علی محمد وعلی آلہ طیبین الطاہرین۔